امنڈ آئے ہیں سب اہل جفا اب با جفا ہو کر، امنڈ آئے ہیں سب اہل جفا اب با جفا ہو کر، غلام آئے ہیں آقا تیرے در پر بے نوا ہو کر، خدا نے جب گدائی اپنے در کی ہم کو بخشی ہے، خدا نے جب گدائی اپنے در کی ہم کو بخشی ہے، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائیں گدا ہو کر۔ اب آپ اگر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حج کی فضیلت اور فرضیت پر گفتگو کرنے کے لیے، حافظ محمد حنظلہ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں جس عظیم موضوع کو اپنے دامن گفتگو کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ حج کی فرضیت اور فضیلت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے خانہ کعبہ کا حج نہ کیا ہو۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے اور فرض عین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، اور یہ ہر اس عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جو شخص اس کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم لوگوں کو آواز دو کہ میرے گھر کا طواف کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ کائنات میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے یہ آواز سنی، جو موجود نہیں تھے ان کی روحوں نے یہ آواز سنی۔ جس نے جتنی مرتبہ آواز سنی لبیک کہا، اور وہ اتنی ہی مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرے گا۔ جس قدر عبادات ہیں ان سب کا مقصد اپنی بندگی کو ظاہر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ دونوں باتیں حج میں اچھی طرح پائی جاتی ہیں، کیونکہ حاجی احرام کی حالت میں انتہائی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کو چھوڑ کر بحری اور بری سفر کی تکالیف کے باوجود اپنے محبوب کی طرف دیوانوں کی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے۔ آرائش و زیبائش کے لباس کو چھوڑ کر ایک تہبند باندھ کر چادر لپیٹے گویا کہ اپنا کفن ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے، اور زبان سے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے، گویا کہ محبوب اس کو پکار رہا ہے، اور وہ نہایت شوق
سوچ کے ساتھ زبان حال و قال سے جواب دے رہا ہوتا ہے، یا ربا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ سامعین عزیز قدر، حج ایک نہایت جامع اور ہمگیر عبادت ہے۔ اس میں تمام مالی اور بدنی عبادتوں کی روح موجود ہے۔ عاجزی اور بندگی، اطاعت و تقویٰ کے وہ تمام جذبات جو دوسری مستقل عبادتوں سے الگ الگ نشو و نما پاتے ہیں، اس میں بیک وقت وہ تمام کیفیات و جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ کہنے کو ایک عبادت، مگر حقیقت میں اس کے اندر ہر عبادت اور ہر نیک عمل کی روح موجود ہے۔ چنانچہ حج میں نماز کی جھلک موجود ہے۔ نماز کی حقیقت اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور حج ذکر الہی سے بھرا ہوا ہے۔ حج میں زکوٰۃ کی روح موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنی دولت کو خرچ کیے بغیر حج ادا نہیں کیا جا سکتا، اور زکوٰۃ کی حقیقت بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنی دولت کو خرچ کیا جائے۔ روزے میں حج میں روزے کی روح بھی موجود ہے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق روزے میں اگرچہ دن کو ممنوع ہے، حج کے دوران راتوں کو ممنوع رہتا ہے۔ جس طرح نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی مشق روزے میں ہوتی ہے، اسی طرح حج میں بھی ہوتی ہے۔ حج توحید کا معلم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر توحید پر ہوئی، اسے دیکھتے ہی مومن کے دل میں وحدانیت کی روح جاگ اٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ لبیک اللہم لبیک کی مسلسل پکار، حجر اسود کا بوسہ، طواف، سعی، غرض کے حج کے کتنے ہی افعال ایسے ہیں جو انسان کو توحید کے جذبات سے سرشار کرتے جاتے ہیں۔ حج ہمدردی اور انسانی مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو اپنی نظیر آپ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ فقر و محتاجی کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس سے دعا مانگے تو ان کی دعا قبول فرمائے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو ان کی مغفرت فرمائے۔ میزبان کے ذمے مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کا ایسا اکرام کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا ایسا اکرام نہیں ہوتا جیسے حاجی کا اکرام ہوتا ہے۔ فرائض اسلام میں سے اگرچہ حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن اس کی فضیلت کو پانے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام ہر سال حج ادا فرماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 70 حج پیدل چل کے کیے۔ تمام خلفاء راشدین اپنے زمانہ خلافت میں لازمی حج ادا کرتے تھے اور امیر الحجاج ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخیر سال جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا تو وہ خود تو نہ جا سکے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر کی وسعت رکھے اور راستے کا امن پانے کے باوجود حج کیے بغیر مر گیا تو اس کو اختیار ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور اتنے پیسے والا ہو کہ وہ حج کو جا سکے لیکن وہ حج کیے بغیر مر گیا تو قیامت والے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ معمولی بہانوں کی وجہ سے حج کو چھوڑ دیتے ہیں یا مؤخر کر دیتے ہیں، کیونکہ حج قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا، جو عزم حج نہیں رکھتا وہ نادانوں میں نادا ہے، جو عزم حج نہیں رکھتا وہ نادانوں میں نادا ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے وہ انسانوں میں انسان ہے۔ جسے مل گئی یہ دولت خلیق اس کے تو کیا کہنے، جسے مل گئی یہ دولت خلیق اس کے تو کیا کہنے، ہمیں بھی حج میسر ہو یہ ارمانوں میں ارمان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔